اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اور انسان کو توجہ دلا رہے ہیں کہ ان چیزوں پر توجہ دو اور عبرت حاصل کرو کہ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم اذا انتم بشر، تب ہی پھر تم ایک انسان ہو، تنتشرون، پھیلے ہوئے، یعنی تم انسان بنے اور اب تم پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی اور شفقت پیدا فرمائی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے زمین اور آسمان سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت۔ اور وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، اور انہی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اختلاف و السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔ یعنی دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنی ہی قومیں ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، اور ہر ایک کی الگ الگ زبان ہے، اور ہر کوئی اپنی زبان سمجھتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا لہجہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ زبانوں کو پیدا فرمایا۔ انسان کی مختلف زبانیں ہیں، ہر علاقے ہر ملک کے رہنے والے لوگوں کی الگ زبان ہے، لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی ایک ہی زبان ہے۔ سب جو ہے جتنی بھی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان سب کی ایک ہی بولی ہے، جبکہ انسان کی مختلف بولیاں اور زبانیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی طرح تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، کہ ایک ہی انسان مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ ایک ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن مختلف بہن بھائیوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ یہ عالمین جمع عالم کی، یعنی جاننے والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، تمہارا رات کو سونا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرنا۔
یعنی رات کو تم سوتے ہو آرام کرتے ہو اور دن کو اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے پیدا فرمایا اور دن کو محنت کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا۔ تو جو ہی صبح ہوتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے کام میں شروع ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو سب لوگ اس طرح تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، یعنی خود بخود ان کو آرام کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رات کو سونا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، اور دن کو کھانا پینا یا رزق تلاش کرنا یہ بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ تقوی دار تھے، وہ بھی رات کو سوتے تھے اور دن کو معاش تلاش کرتے تھے، رزق تلاش کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ کرام نے قسمیں کھائیں۔ ایک صحابی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں رات کو نہیں سوؤں گا بلکہ ساری رات عبادت کروں گا۔ ایک صحابی نے قسم کھائی کہ آئندہ کے بعد میں دن کو کچھ نہیں کھاؤں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس طرح قسمیں کھائیں نیک کام کرنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں تم میں سے زیادہ تقوی دار ہوں، سب سے زیادہ تقوی میرے اندر ہے، لیکن میں اس کے باوجود رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور دن کو کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا۔ تو یعنی اپنے جسم کو آرام اور سکون پہنچانا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کا بھی انسان کے اوپر حق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی قبولیت کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، یعنی بادلوں میں جو بجلی چمکتی ہے، خوفاً ڈر کے طور پر، و طمعاً اور امید کے طور پر۔ یعنی یہ جو بجلی بادلوں میں چمکتی ہے، اس سے ایک تو انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے، میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور دوسرا طمع، امید بھی ہوتی ہے کہ اب اس بجلی چمکنے کے بعد بارش برسے گی۔ تو ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر انسان کو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اس پانی کے ذریعے وہ زندہ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان قائم ہے بامرہ، اس کے حکم سے، یعنی آسمان گرتا نہیں ہے، زمین لرزتی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب وہ اللہ تم کو بلائے گا، من الارض اذا انتم تخرجون، تو تم زمین سے نکلتے ہوئے آؤ گے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا، سب کو زندہ کرے گا، تو پھر تم زمین سے نکلتے ہوئے آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں، کُلٌّ لَهُ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، بلکہ جانداروں کے علاوہ جو بے جان بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا مخلوق کو، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ پر زیادہ آسان ہے۔ یعنی مشکل تو پہلی دفعہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں کم بسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بنسبت پہلی دفعہ پیدا کرنے کے زیادہ آسان ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تو ہڈیاں بھی نہیں تھیں، اب کم از کم ہڈیاں تو ہیں، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے
اعلیٰ ترین شان اسی کی ہے زمین اور آسمان میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔